عطا تارڑ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ سی پی سی کے وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ حکومت اور پارٹی ایک ہے، وہ سی پی سی کے وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام معاملات کو جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، پوری دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ معاملات ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے جو ایک جوائنٹ میکنزم تھا پولیٹیکل پارٹیز کا سی پیک کی میٹنگ بھی جو ہے وہ ساتھ ہی ہوگی، جو جوائنٹ کنسلٹیٹو میکنزم تھا جے سی ایم کی میٹنگ وہ کو چیئر کریں گے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور چینی وزیر جناب مسٹر لیو جیانگ چاؤ یہ مشترکہ طور پہ صدارت کریں گے جوائنٹ کنسلٹیٹو میٹنگ کی، جس کے اندر سی پیک کے پروجیکٹس کے حوالے سے پروگریس کو دیکھا جائے گا، سی پیک کو آگے بڑھانے کے حوالے سے معاملات کو دیکھا جائے گا. وہ سول اور عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کے دورہ چین کے فوراً بعد اس طرح کی جو ایک وفد کا آنا یہ بڑا خوش آئند ہے، اور نہ صرف خوش آئند ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اگلا قدم ہے کہ جو چیزیں ڈسکس ہوئیں چین کے دورے کے دوران ان کو مزید تقویت ملے گی، ان کا مزید فالو اپ ہوگا، آگے بڑھانے میں مدد ملے گی. دیکھیے، پاک چین دوستی جو ہے یہ سیاست سے بالا تر ہے. اس میں صحافی ہوں، عوام ہوں، بیوروکریسی ہو، ٹریڈرز ہوں، بزنس مین ہوں، یہ واحد دوستی ہے جس نے، وہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ آف ٹائم جو ہے اس سے یہ گزری ہے. اچھا وقت ہو، برا وقت ہو، پاک چین دوستی لازوال ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑی پائیدار اور بڑی ہی ایک اسٹرینتھ کے ساتھ، وہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو وزیر اعظم صاحب کا دورہ تھا، اور میں نے آج مشاہد حسین سید صاحب کو سنا، وہ چین پہ ان کی وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، وہ سیاسی ہمارے سے اختلاف کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، مگر انہوں نے کہا کہ اگر میں تاریخ کو دیکھوں تو کامیاب ترین دوروں میں سے دورہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا حالیہ دورہ تھا. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو مشترکہ اعلامیہ ہے حکومت چین کا اور حکومت پاکستان کا اس کو پڑھیں تو اس کے اندر پاک چین تعلقات، پاک چین دوستی کے حوالے سے اور سی پیک کے پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے یہ بہت ہی ریئر ہے. ایسا عمومی طور پہ دیکھنے میں نہیں آتا، ایک غیر معمولی قسم کا جو ہے مشترکہ اعلامیہ دیکھنے میں آیا ہے. تو اب تو دیکھیے جو آزاد مبصر ہیں وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں، مگر یہ بات بھی درست ہے کہ پاک چین دوستی بہت ساری طاقتوں کو ہضم نہیں ہوتی، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل جو ہیں وہ پیدا رہیں، اور باقی اس پہ تنقید جو ہے وہ کی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ نہ تنقید ہو سکتی ہے، نہ تنقید کی جانی چاہیے. اور ہم جب چین جاتے ہیں اور اس دفعہ جو پرتپاک استقبال کیا گیا، گرم جوشی دیکھنے میں آئی، دیکھیے 2 بینکوٹس کا ہونا یہ بھی انہونی ہے. ہم اس طرح چین گئے ہیں تو پریمیئر لی نے ظہرانہ دیا اور پریزیڈنٹ شی نے عشائیہ دیا. ایک دن میں 2 بینکوٹس کا ہونا یہ بھی غیر معمولی بات ہے. پاکستانی دھنیں بجائی گئیں وہاں پہ، جو عسکری بینڈ تھا ان کی طرف سے. فخر ہوا، ہمیں خوشی ہوئی اس بات پر. اور دونوں لیڈران نے، میں تو میٹنگ میں موجود تھا، پریزیڈنٹ شی نے اور پریمیئر لی نے بالکل کلیئر الفاظ میں کہا کہ ہم سی پیک کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں اور سی پیک کی اپ گریڈیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو جب سی پیک کو اپ گریڈ کرنے کی بات چین کی طرف سے آتی ہے تو یہ بڑے معنی رکھتی ہے. اس میں سمجھتا ہوں بڑا وزن ہے اس بات کے اندر. اور جو کچھ تنقیدی پہلو اس کا سامنے آ رہا ہے، میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہوں گا کہ آپ چین کے اس وفد کو ویلکم کریں. ان کو بتائیے کہ چین کی پاکستان سے جو دوستی ہے وہ نہ موسم کی محتاج ہے، نہ اچھے برے وقت کی محتاج ہے. وہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی ہے، گہرے ترین سمندر سے گہری ہے، شہد سے میٹھی ہے. یہ باتیں نہیں ہیں، عملی طور پہ اس دوستی نے ثابت کیا ہے کہ جیسا بھی وقت ہو یہ دوستی قائم رہی ہے. اور پاکستان کو جو بین الاقوامی سطح پہ کامیابیاں ملی ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. وہ چاہے اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کونسل کی رکنیت ہو، 187 میں سے 182 ووٹ لینا، پچھلی دفعہ 1-2 ووٹوں سے ہم الیکٹ ہوئے تھے. تو یہ شو کرتا ہے کہ دنیا پاکستان پر اعتماد کر رہی ہے. اور دیکھیے چین کے دورے کے دوران جو ایم او یو سائن ہوئے اور جو اگریمنٹ سائن ہوئے اسپیشلی ٹیک کمپنیز کے ساتھ،
اس پہ کام شروع ہو گیا ہے تیزی کے ساتھ. اس وفد کا آنا پاکستان کے اندر اور ان کے اس لیول کے منسٹر کا آنا جو سی پیک کو بھی دیکھتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھتے ہیں اور ایک خصوصی حیثیت رکھتے ہیں سینٹرل کمیٹی سی پی سی کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. اور اتنے کم عرصے کے اندر کہ ہمارا بھی وفد گیا تھا وزیر اعظم کی سربراہی میں, تو اس سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے, مثبت سمت میں یہ تعلقات جائیں گے. اور میں تنقید کرنے والوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان کو دیکھیں, کسی سیاسی فگر کو نہ دیکھیں, نہ پولیٹیکل پارٹی کو دیکھیں, پاکستان کو, پاکستان کے مفاد کو دیکھیں, پاکستان کی دوستی کو دیکھیں اور اس کاز میں آگے بڑھیں اور پاک چین دوستی کے حوالے سے جو ہے وہ مثبت بات کریں. جو بیجا تنقید کے حوالے سے کچھ باتیں کی جا رہی ہیں, کچھ نکات اٹھائے جا رہے ہیں, ان میں نہ وزن ہے, نہ حقیقت ہے, نہ کوئی دلیل ہے, نہ کوئی ثبوت ہے. تو سیاست کرنی ہے آپ نے, ضرور کریں, ہماری پولیٹیکل پارٹی پہ تنقید کر لیں, ہماری سیاست پہ تنقید کر لیں. کچھ چیزوں پہ تنقید جو ہے وہ تنقید برائے تنقید جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی. تو یہ پاکستان ہم سب کا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس نے تا قیامت قائم رہنا ہے اور ایک چمکتا ستارہ بننا ہے اقوام عالم میں. تو اس پاک چین دوستی میں ایک نیا قدم جو بڑھا ہے اور چینی قیادت نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آج ایک ان کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان پہنچ رہا ہے. تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور میں چینی سفیر کی بھی یہاں پہ تعریف کرنا چاہوں گا. انہوں نے جو کردار ادا کیا اس وفد کے آنے میں اور سی پیک کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھانے میں. اور دیکھیے وزیر اعظم نے چینی سیکیورٹی پہ جو توجہ دی ہے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. آرمی چیف ساتھ گئے چین کے دورے پر. تو میں چین کے سفیر اور چین کے سفارت خانے کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ معاملات کو بڑی سنجیدگی سے آگے لے کر چل رہے ہیں اور وہ پرائم منسٹر کی سپیڈ کے مطابق آگے لے کر چل رہے ہیں. اکانومی کے حوالے سے بھی عید کی چھٹیوں کے دوران اچھی خبر آئی. جو انٹرنیشنل ریٹنگز ہے فچ کی, اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ ایک اچھا بجٹ ہے جس میں خسارہ کم کرنے کے حوالے سے اور عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے جو ہے ایک مثبت بجٹ اس کو قرار دیا. اب فچ کی جو ریٹنگز ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ مانی جاتی ہیں. تو جب وہ بات کرتے ہیں کہ اکانومی جو ہے معیشت ایک مثبت سمت میں جا رہی ہے, درست سمت میں جا رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام اشاریے جو آئے, آج دیکھیں آپ کے اسٹاک ایکسچینج جو ہے 78,000 پوائنٹس اس نے کراس کیے. تو یہ جب بزنس کمیونٹی, کاروباری حضرات, تاجر حضرات اعتماد کرتے ہیں پالیسیوں پہ, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فیل گڈ فیکٹر جاتا ہے جس سے اسٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی دیکھنے میں آتی ہے. تو یہ اعتماد ہے کاروباری طبقے کا اس بجٹ کے اوپر, اس حکومت کے اوپر, کہ حکومت سنجیدگی سے جو ہے وہ معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہے. تجارتی خسارہ کم ہوا ہے, مہنگائی میں واضح کمی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہونا شروع ہو گئی ہیں. جو ایک شور تھا مہنگائی کا 38% سے 11% پہ آ جانا اور مزید کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک مثبت قدم ہے. اور تجارتی خسارہ کم ہوا ہے. آئی ٹی ایکسپورٹس, ریکارڈ آئی ٹی ایکسپورٹس ہوئی ہیں. پاکستان انشاءاللہ ڈیجیٹل ہب بننے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انشاءاللہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ اچھی پروجیکٹڈ ہے. تو تمام اشاریوں کو اگر آپ دیکھیں اور فارن ایکسچینج ریزروز کا بڑھنا, روپے کا مستحکم رہنا پی ڈی ایم حکومت سے لے کے اب تک, اس نے بڑا ایک دوام بخشا ہے اور استحکام آیا ہے. تو فچ کی ریٹنگز ہوں, چین کا یہ دورہ ہو, اچھی خبریں ہیں ہر طرف سے اور ان کو سراہنا بھی چاہیے اور آگے مزید پروموٹ بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پاک چین دوستی بہت سارے ہیں, بہت ساری لابیز کو ہضم نہیں ہوتی, مگر ہم اس پہ کاربند ہیں اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا پہرا دیں گے کہ پاک چین دوستی لازوال ہے اور لازوال رہے گی. اور سی پیک آگے بڑھے گا اور بڑی تیزی سے بڑھے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں آج آپ سے کہ دیکھیے ہم تمام صوبوں کے ساتھ معاملات کو مثبت طریقے سے آگے لے جانا چاہتے ہیں. جو ایک کلچر بن گیا ہے کہ گرڈ اسٹیشن پہ جاؤ, 4 بٹن آن کرو اور عوام کو ہم نے گرڈ آن کر دیا, یہ غلط فہمی ہے. گرڈ ایسے آن نہیں ہوتا 4 بٹن آن کرنے سے. یہ وہ تو سوئچ بورڈ نہیں ہے کہ اے سی ٹرپ ہوا تو ملازم کو آواز لگائی چھوٹے جا کے وہ سوئچ بورڈ آن کر دینا, اے سی ٹرپ ہو گیا. ایسا ہوتا نہیں ہے. پورا ایک ٹیکنیکل سسٹم ہے, کمپیوٹرائز سسٹم ہے. 4 بٹن آپ اوپر نیچے کر دیں اور اس پہ فوٹیج بنوا لیں. میں چاہتا ہوں کہ اس سے گریز کیا جائے. اور دیکھیے وزارت پانی و بجلی کا ایک بڑا مؤثر نظام ہے جس کے تحت
جو لوڈ شیڈنگ دیکھیے وافر بجلی ہے. لوڈ شیڈنگ کہاں کی جاتی ہے؟ جہاں پہ بجلی چوری ہو, جہاں پہ بل نہ دیے جا رہے ہوں, جہاں پہ لائن لاسز, الیکٹریسٹی تھیفٹ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹریسٹی تھیفٹ کا معاملہ ہو یا لائن لاسز کا معاملہ ہو, یہ وہ معاملات ہیں جن کو وفاق اور صوبوں نے مل کے حل کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک علاقے میں بجلی چوری جو ہے وہ 70% ہو اور آپ 4 بٹن آن کر کے کہ ہم نے بجلی آن کر دی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس میں تعاون کرنا ہوگا. اور دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام اکائیاں وفاق مل کے چلے, خوش اسلوبی سے چلے. ہم کچھ سیاسی مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ میٹنگز کے اندر جب آپس میں افہام و تفہیم سے معاملات آگے بڑھتے ہیں, آپس میں تعاون کی بات ہوتی ہے, اور وفاق نے بھی ہمیشہ تعاون کیا ہے, تو جو ایک سیاسی طور پہ کیمرے کے سامنے ایک اور پالیسی کو اپنانا ہوتا ہے اپنے سیاسی حلقے کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے سیاسی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے, ان مجبوریوں کا ہمیں ادراک بھی ہے, ہم ان کو سمجھتے بھی ہیں, اور یہ آپ کی مجبوری ہے. مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بجلی کے معاملات کے پی کے بھی اتنا ہی پاکستان کا حصہ ہے جتنا پنجاب حصہ ہے, اور یہ جو ایک زبان استعمال کی جا رہی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. اس طرف مت لے کے جائیں معاملات کو. یہ ہرزہ سرائی مناسب نہیں ہے. اور نہ صرف زبان کے حوالے سے جو ایک اگریشن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میٹنگز میں اور رویہ ہوتا ہے, کیمرے کے سامنے اور ہوتا ہے, تو یہ جو ایک تعصب پھیلایا جا رہا ہے, صوبائی تعصب, یہ بھی مناسب نہیں ہے. ٹیکسز میں بڑی چھوٹ دی گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ مل بیٹھ کے ایک کمیٹی بنی ہے جس میں محسن نقوی صاحب ہیں, اویس لغاری صاحب ہیں, کنڈا پور صاحب خود ہیں, تو مل جل کے معاملات کو چلایا جائے. اور یہ جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے, ہم قطعاً اس کا اس زبان میں نہ جواب دینا چاہتے ہیں نہ دینا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا بھلا ہو, وہ اسلام آباد میں بسنے والے ہوں, وہ کوئٹہ میں بسنے والے ہوں, وہ پشاور میں بسنے والے ہوں, وہ کراچی میں بسنے والے ہوں, لاہور میں بسنے والے, جہاں بھی بسنے والے پاکستانی ہیں, پاکستانی عوام کا بھلا ہو. سیاسی جماعت کی جو چپکلش کسی اور سیاسی جماعت سے ہے وہ کسی اور فورم پہ نپٹائی جا سکتی ہے. عوام کو سہولت دینے کے حوالے سے ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے. میں بڑا اس معاملے پہ کلیئر ہوں, مگر میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ اس میں ذرا تھوڑا سا بیٹھ کے معاملات کو معاملہ فہمی کے ساتھ آگے لے کر چلے. ایک کمیٹی بنی ہے, اس کمیٹی کے تحت معاملات کو آگے چلنا چاہیے. تو میں ایک افسوس کا اظہار کروں گا, ہمارے نیشنل پریس کلب کے صدر جناب جتوئی صاحب کے والد آج انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور سوگواران کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے. تو ہم ان کے لیے دعاگو ہیں. باقی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں. آج 7 بجے پیپلز پارٹی کا بھی ڈیلیگیشن وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا, اور بجٹ کے حوالے سے اور دیگر معاملات پہ مشاورت ہوگی. تو اس کے بعد بھی جو بات ہوگی بتانے کی, اس حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کر دی جائے گی. تو میرا تھا کہ میں بڑا عرصہ ہوا تھا کہ وہ ہفتہ وار ہماری پریس بریفنگ نہیں ہوئی تھی, تو تمام معاملات پہ میں چاہتا تھا کہ آگاہی عوام کو بھی آپ کے توسط سے اور آپ کو براہ راست جو ہے وہ دے دوں. تو آپ کا بہت شکریہ. سر یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بات بہت ہی لائٹ موڈ میں کی ہے, لیکن اچھی بات ہے, وزیر اطلاعات ہیں, لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ عید کے دن علی امین گنڈا پور صاحب نہ صرف خود بلکہ کام کر رہے تھے, بلکہ ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو بھی انہوں نے یہ بات کی ہے, اور اویس لغاری صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے